خبر یہ ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدوں سے منسلک جو اضلاع ہیں وہاں پر کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف تیز کر دی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں کو کوئی نیا آپریشن کا نام تو نہیں دیا گیا، لیکن جو لوگ شنید رکھتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ مقامی طور پر جو تیز کارروائیاں ہیں وہ اگر آپ اکٹھی دیکھیں تو ایک قسم کا نیا آپریشن ہی نظر آتا ہے۔ اس آپریشن کے اندر وہ ٹھکانے اور وہ راستے جہاں سے دہشت گردوں کی تشکیلیں بالخصوص پاکستان کے اندر آتی ہیں ان کو بالخصوص نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر فوکس ہے۔ جو مقامی سپورٹ سٹرکچر اویلیبل ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جہاں پر سے اسلحے پاکستان کے اندر آتے ہیں ان اسلحہ خانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو جاسوسی کا نظام پچھلے چند سالوں میں ڈیولپ ہوا ہے ان علاقوں کے اندر اس کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اگر اس آپریشن کی یا ان کارروائیوں کی کوئی ضرورت ہوئی تو بارڈر کے ساتھ جو علاقے ہیں جہاں پر سے ان کو صحیح ڈائریکشن ملتی ہے، ہدایات ملتی ہیں، جہاں پر پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی نشانے پر آئیں، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر بارڈر کے پار کی صورتحال کے مد نظر یہ کارروائیاں کی جائیں گی، لیکن ان علاقوں میں ایک نیا اور تیز آپریشن جاری ہے۔ اس کے اوپر ماضی کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں تو خاموشی اپنائی گئی ہے، کیونکہ کسی قسم کی پینک کا بٹن نہیں دبانا چاہتے اور نہ ہی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نقل مکانی کریں، نکلیں یہاں سے، یہاں پہ آپریشن ہونے والا ہے۔ ہیجان نہیں برپا کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ہیجان پاکستان کے لیے ان پالیسی ساز اداروں کے جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور سیاسی طور پر اس کا استحصال کیا جائے گا۔ اب یہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں جو آرمی چیف کے بیان سے بنتا ہے، جس کے اندر وہ واضح انداز سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہائیبرڈ وارفیئر میں ہندوستان کس طریقے سے ملوث ہے، اور جنگ میں ہارنے کے بعد وہ کیسے بلبلا رہا ہے اور تل ملا رہا ہے، اور بلبلاہٹ اور تل ملاہٹ کی وجہ سے اس نے پاکستان کے اندر ایک نئی فیز شروع کر دی ہے۔ تو پاکستان کا جو ہندوستان کو جواب ہے اس کا ایک رخ آپ کو اب ان علاقوں کے اندر تیز کارروائیوں کے ذریعے ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ کارروائیاں مزید تیز ہوں گی اور یہ پھیلیں گی بھی، لیکن اس کو آپ میڈیا ہائپ کے ذریعے نہیں پہچان پائیں گے۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، جو صوبائی حکومت کے زعماء ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، اور جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے۔ آپریشن نہیں ہے لیکن کارروائیاں تیز ہیں۔ جو آپ کو پبلکلی بتایا جا رہا ہے وہ صوبائی حکومت کی تمام تر ثوابدید کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ یہ تمام کارروائیاں تیز کی گئی ہیں۔ آپ کو حیران کن یہ بات سننے میں لگے گی کہ صوبائی حکومت تو ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے۔ صوبائی حکومت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ صوبائی حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے جو علیمین گنڈا پور آپ کو اس بیان میں بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی بھی کیسی بھی حالات میں کسی طرح کا کرفیو کا آرڈر آپ نہیں کریں گے جب تک آپ ہوم سے پرمیشن نہیں لیتے۔ کسی طرح کا کوئی کرفیو، کوئی 144 آپ نہیں لگائیں گے اس سے پہلے آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں گے۔ اس کے میں ڈائریکٹیو بھی جاری کر رہا ہوں اور میں یہاں سے واضح پیغام بھی اپنا دے رہا ہوں۔ شکریہ۔ اپنی طرف سے ایک پبلک امیج بنایا ہوا ہے، اور اس سے پہلے پریس کانفرنس کے اندر جس قسم کی باتیں کی کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا اور یہ میرا صوبہ ہے، اور محسن نقوی تمہیں کچھ نہیں پتا صوبے کے بارے میں، اور خبردار اس کا رخ نہیں کرنا، اور ڈی سیز کو میں نے ہدایات دے دی، ملا کے اگر آپ دیکھیں تو ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ جیسے میں بڑا ڈیفائنٹ ہوں اور میں نے یہ لگامیں کسی ہوئی ہیں اس آپریشن کے خلاف، اور اس آپریشن کو اگر صوبائی حکومت کے علاوہ کیا گیا تو میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو صوبائی حکومت کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ اس نئی کارروائی کی صورتحال میں براہ راست سپورٹ دے رہا ہے۔ اس براہ راست سپورٹ کے اندر ان کے تمام وسائل انوالو ہیں، ان کے پالیسی میکرز انوالو ہیں، ان کی مقامی انتظامیہ انوالو ہے۔ تو آپ کو چیف منسٹر جو مرضی کہتا ہوا سنائی دے، جو مرکز نے کرنا تھا وہ صوبائی حکومت کی منشا کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو پبلک میں بیان اور حقیقت میں بیان اور بدقسمتی سے یہ اب ایک حصہ بن گیا ہے اس اسٹریٹجی کا جو سیاسی میدان سے حاصل کی گئی ہے، اور جس کا اطلاق اہم ترین قومی معاملات پر کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ سیاسی ماحول میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے دیر سے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان اور قاسم آئیں گے، اور سلمان قاسم آ کر ایک لیڈ کریں گے عمران خان، اور 5 اگست کو پاکستان کے اندر نہ جانے کیا ہوگا۔ آج بھی میں علیمہ کا بیان سن رہا تھا، اور اس بیان میں ایک
جملہ ہے جس کا میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے آپ بیان سن لیں کہ جی یہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں اور انہیں آنا ہے، ان کے پاس نائی کاپ موجود ہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا یا وہ آتھرائزیشن پیپر جس کے ذریعے دوہری شہریت رکھنے والے پاکستان میں ٹریول کر سکتے ہیں وہ بھی موجود ہے، تو کیسے روکیں گے؟ ذرا سنیے علیمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب یہ سوچو کہ چلو کوئی کسی انڈیا سے تو ڈرو، وہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ احتجاج لیڈ کریں گے، اور وہ پھر اندر سے ایک خبر یہ سچی ہے، اس نے اندر سے ایک بندے نے بتا دیا سچ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے لیڈ کرنے کے لیے تو اس لیے بچے بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں روکیں گے؟ یہ ان کے پاس نائی کاپ ہیں، وہ پاکستانی شہری، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نائی کاپ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا، تو اس لیے وہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہری واپس ہی نہ آ سکیں؟ کیونکہ صرف وہ ایک اپنے والد کو کیوں نہ ملیں آ کے؟ پہلے میں اس جملے کے اوپر آتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے تو کریں۔ یہ کیا جملہ ہوا کہ اگر آپ نے ڈرنا ہے تو ہندوستان سے ڈریں؟ یہ مطلب کس قسم کا جملہ ہے؟ اور یہ اب کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان سے ڈرنا ہے؟ یعنی آپ نے یہ ایک بالواسطہ پیغام تو دے دیا کہ پاکستان کے اندر ہندوستان سے ڈرنے کی بڑی گنجائش موجود ہے، اگر ڈرنا ہے آپ نے تو ہندوستان سے ڈریں۔ ایسا جملہ تو ہندوستان کا سیاستدان ادا کرتا ہے کہ اگر ڈرنا ہے آپ نے تو میرے ملک سے ڈریں، یعنی ہندوستان سے ڈریں۔ آپ پاکستان کی سرزمین پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں اگر ڈرنا ہے تو ہندوستان سے ڈریں۔ بھائی کیوں ڈریں ہندوستان سے؟ آپ نے یہ جملے کہنے کی جو ترکیب ہے اس پر ملکہ حاصل ہے آپ کو، اور آپ ہمیشہ بڑی بڑی واردات ضمناً کر دیتے ہیں۔ جنگ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کیا کہتی رہی، یہ تو ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ تو جنگ ہو ہی نہیں رہی، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تو جنگ کروائی جا رہی ہے تاکہ عاصم منیر کو مزید ایکسٹینشن ملے۔ اس قسم کی باتیں ضمناً کہہ کے اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر عاصم منیر سے کے موضوع سے ہٹ کے پھر قاسم کے اوپر آنا، پھر سلمان کے اوپر آنا، تو یہ بہت ہی قابل اعتراض جملہ ہے۔ لیکن واپس آئیں آپ اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی کہ ان کے پاس نائی کاپ موجود ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈیول نیشنل وہ ہیں۔ پہلے ہمارا خیال تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ڈیول نیشنل نہیں ہے، وہ برٹش نیشنل ہے، لیکن اب ہمیں بتایا گیا کہ ان کے نائی کاپس موجود ہیں۔ لیکن پرابلم نائی کاپ میں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی شہریت کو کبھی اہمیت نہیں دی تو نائی کاپس جو ہیں ان کے ایکسپائر ہوئے ہیں، اور اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے باقاعدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک ایسا نظام جس کو آپ ہر طرف پیٹ رہے ہیں اور ہر طرف اس کا ڈھول بنایا ہوا ہے آپ نے، اسی نظام کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نائی کاپ تو ذرا پلیز آپ رینیو کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ قاسم اور سلمان نے پاکستان میں آ کے اپنے باپ کو آزاد کروانا ہے۔ نائی کاپ اس وقت قاسم اور سلمان دونوں کے ایکسپائرڈ ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں وہ رینیو ہوں گے، لہٰذا وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اگر وہ پاکستان نہیں آئیں گے تو انہوں نے کرنا کیا تھا؟ انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے اس انٹرویو کے اندر کیا۔ اب میری توقع یہ تھی کہ عمران خان کا بیٹا ہے، جمائمہ کا بیٹا ہے، ساری زندگی برطانیہ کے اندر رہا ہے، بتایا گیا کہ پڑھے لکھے بھی ہیں، تو وہ اپنے باپ کا کیس تو صحیح طریقے سے پلیٹ کرے۔ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اردو سیکھ رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید ان کو میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنے کے لیے انگریزی بھی سیکھنی پڑے۔ جواب میں کوئی منطق نظر نہیں آتی، اس کے اندر کسی قسم کی معلومات نہیں ہیں، اور جو معلومات ہیں وہ نہ صرف بوسیدہ ہیں بلکہ حقائق سے بہت دور بھی ہیں کہ ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا گیا۔ ابھی چند ہفتے پہلے تو ڈاکٹرز کا ایک پورا اکٹھ گیا تھا جنہوں نے عمران خان کو ایگزامن کیا، باقاعدہ آ کے انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی ہے۔ ہر چوتھے روز تو آپ کو ایک پارٹی کی طرف سے لسٹ جاتی ہے، وہ لوگ نہیں مل پاتے جو واردات کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ جا کے ملتے ہیں، عمران خان کی باتیں آ کے باہر کرتے ہیں۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں ہیں؟ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کی مرضی سے چل رہا ہے، اندر سے وہ ہدایات جاری کر رہے ہیں، وکیل ان سے جا کے ملتے ہیں، صحافی ان سے ملتے ہیں، پارٹی کے ممبران ان سے ملتے ہیں، علیمہ کو نہیں ملنے دیا جاتا، دوسری بہن تو جا کے ملتی ہے، تو لوگ ملتے ہیں جا کے ان سے۔ تو بہرحال جو تصویر بنائی گئی وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن جو اس میں جو اہم بات کی گئی کہ امریکہ کی مدد کتنی درکار ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی مدد ہی درکار ہے، اس سے پہلے ذرا عمران خان کے پرانے جملے سن لیں جہاں پر امریکہ انوالو ہوتا تھا۔ جدھر امریکی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگٹن میں بلا کے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو تم نہیں نکالو گے تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دھمکی دی اس نے۔ سوچیں
امریکی اور ڈونلڈ تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ امریکہ کہتا ہے کہ روس نہ جاؤ. بھائی میں امریکہ سے پوچھتا ہوں تم ہو کون مجھے کہنے والے کہ میں روس نہ جاؤں؟ تو باپ کیا کہہ رہا تھا آپ کو پبلکلی کہ جی امریکہ ہمیں مت بتاؤ کہ پاکستان کیسے چلانا ہے، اور آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کے وہ اسٹیکر بنائے اور اپنی ٹی شرٹیں لگائیں کے اوپر بھی آپ نے چھپوا لیا، ٹی شرٹیں پہن لیں، گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا، ابھی بھی لگا ہوا ہوتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ، یوں انگلی ہلا ہلا کے. اور پھر اور تم کون ہے ڈونلڈ ڈو، اور تمہاری ایسی کی تیسی، امریکہ نے سازش کی. اب وہی امریکی نظام ہے. اور عمران کا بیٹا ایک انتہائی دوستانہ انٹرویو کے اندر کیا بات کر رہا ہے. Who are some of your dad's allies? Who are those people maybe in Pakistan or across the globe who can help? So we're looking to America at the moment because a lot of the people here have expressed concern. It seems like it might be the only kind of route out at the moment because it seems like the establishment over there aren't responding to the UN or Amnesty International's statement saying it's an unlawful incarceration. So we're looking to America at the moment. تو عمران کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف امریکہ بہادر سے ہی امید ہے. ہاتھ نہیں جوڑے انہوں نے یہ ضرور کر لیا الفاظ کے ذریعے کہ بس اگر کہیں سے کوئی مدد ہو سکتی ہے تو یہیں سے ہو سکتی ہے. کوئی مکہ مدینہ کی مدد نہیں مانگی، کوئی خداوند تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کی، کوئی استخارہ نہیں کیا، کوئی خاص چلہ نہیں کاٹا، کوئی ایسا کام نہیں کیا. کچھ اپنے لوگوں کو آپ نے غیرت نہیں دلوائی، آپ نے کوئی لشکر نہیں لے کے آئے، آپ نے پاکستانیوں پر رلائی نہیں کیا، آپ نے سوورینٹی کی بات نہیں کی. آپ نے کیا کہا کہ امریکہ سے ہی ہماری توقعات ہیں. اچھا، اس فرینڈلی انٹرویو کے اندر ایک اور بھی بڑا زبردست موڑ آتا ہے جب وہ معصومانہ اور دوستانہ قسم کے جو انٹرویورز ہیں وہ ایک سوال داغ دیتے ہیں ان پر. اور سوال کیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کے خلاف کیوں ہوگی؟ سنیے ذرا. Your father was elected by the will of the people. Yeah. He's endures an assassination attempt and then this whole turn of events. When you look back at it, why do you think the establishment turned on him the way they did? I mean, it's all speculation, to be honest. I wouldn't be able to give a definitive answer. آگے سے جواب آپ نے سنا ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیوں آپ کے خلاف ہوئی. اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے خلاف ہوئی جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلش رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنی پسند کا آرمی چیف گھسیڑنا چاہا فوج کے اندر. جب آپ نے فوج کی اپوائنٹمنٹس کے پروسیس کو سبورٹ کرنا شروع کیا. اس انٹرویو کے اندر کہیں جنرل فیض کا ذکر نہیں ہے، جنرل باجوہ کا ذکر نہیں ہے، 2018 کے ریگڈ الیکشن کا ذکر نہیں ہے، اپوزیشن کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے ان کا ذکر نہیں ہے، مریم کی جیل کا ذکر نہیں ہے، نواز شریف کی جیل کا ذکر نہیں ہے، نواز شریف کی بیگم مریم کی والدہ کے انتقال کا ذکر نہیں ہے، اس وقت وہ لوگ کہاں پر موجود تھے، رانا ثنا کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر حنیف عباسی کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر درجنوں اپوزیشن لیڈرز کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر جو صدر ہیں آصف زرداری ان کی بہنوں کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کا ذکر نہیں ہے جن کو آپ نے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر گوگی کا ذکر نہیں ہے. وہ انگریزی میں فٹن نہیں ہوتا نا ان کی. وہ تمام معاملات بھی پھر ٹیک اپ کرتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں آپ کے خلاف ہو گئی. تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور امریکی میڈیا کے اوپر اپنی طرف سے ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پبلک سٹینس یہ ہے کہ بس یہ آ رہے ہیں اور آ کے چھا جائیں گے. حقیقت کیا ہے کہ نائی کاپ ایکسپائرڈ ہے، آ نہیں سکتے، درخواستیں دی ہوئی ہیں. پبلک سٹینس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اندر خانے روزانہ درخواست کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں سے بات کریں. پبلک سٹینس یہ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ بڑا ڈکٹیٹر ہے. حقیقت یہ ہے کہ روزانہ 4 بندے فون کر کے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عاصم منیر تک نہیں، اس کے نیچے والے جو 4 بندے ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کے پی اے کے ساتھ ہماری بات کروا دیں. تو یہ پبلک سٹینس اور ہے اور حقیقت اور ہے. 5 اگست کو کچھ ہونے کا نہیں ہے. قاسم اور سلمان پاکستان نہیں آئیں گے، اور اگر وہ برٹش پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر کے آنے کی کوشش کریں گے اور اس انٹینٹ کے ساتھ اس قسم کے انٹرویوز کے بعد آنے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ شاید ایئرپورٹ سے باہر نکل آ پائے. اور اس میں انہونی نہیں ہوگی. دنیا کے امیگریشن کے جو سخت ترین قوانین ہیں وہ امریکہ کے اندر ہی لاگو ہوتے ہیں. بڑے بڑے اداکار گئے ہندوستان سے، ان کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا. بڑے بڑے سرمایہ کار گئے
عرب ممالک سے اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لینے کے لیے امیگریشن والے نے ان کو وہاں پر بٹھا لیا. تو امیگریشن کی اوپر اگر بات آ جائے گی تو سلمان اور قاسم جو ہے امیگریشن کراس نہیں کر پائیں گے, اور کر پائیں گے تو پھر شاید ایئرپورٹ سے ہی واپس چلے جائیں. اول تو آنے کے نہیں ہیں, لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس انتظار کریں, انقلاب آ رہا ہے.